بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، لائف اینڈ لیونگ ون اسلامی اسٹڈیز کا لیکچر نمبر 6 اور ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، عصر حاضر میں دور جدید میں لوگوں میں اس بارے میں بہت سے غلط فہمیاں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق جو ہے وہ کن بنیادوں پہ ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ معاذ اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک قاصد کسی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بڑی دیانتداری سے ہم تک پہنچایا اور ہم جو ہے وہ خط وصول کرنے والے ہیں، لہٰذا ان کے وہ خط پیغام دے جانے کے بعد ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ معاذ اللہ ایسے ہی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ماضی کے ایک صاحب کردار، صاحب حیثیت اور صاحب ایمان لوگوں میں ان کا صرف شمار ہوتا ہے، اور صرف ہم جو ہے صرف رب کے فرامین کو قرآن کو پڑھیں۔ یہ سوچ انتہائی گھٹیا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کو کمزور کرنے والی سوچی ہے۔ عزیز سامعین، عزیز طلباء کرام، کبھی ایسا ہوا کہ پوسٹ مین پوسٹ لے کے آیا ہو، خط لے کے آیا ہو، اور اس خط میں اسی جو پوسٹ مین ہے اس کے بارے میں تفصیل ملتی ہو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن ہے، اور قرآن میں سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی ہے۔ کہیں انہیں یا ایھا المزمل تو کہیں یا ایھا المدثر کے ساتھ جو ہے وہ پکارا جاتا ہے، کہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انہیں کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور کہیں جو ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا کسی ان کا جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ سوچ انتہائی جو ہے وہ غلط ہے، اور ایسے ہی اور بہت سی سوچیں۔ تو ہم ڈسکس کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی روح سے ہمارے تعلق کی بنیادیں کیا ہونی چاہیے۔ تو وہ 4 بنیادوں پہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا تعلق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے۔ نمبر 1، ایمان۔ ایمان کا مطلب مان لینا، تو صرف مان لینا ہی نہیں، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق اس بات کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں، بلکہ ایمان کی روح ہیں۔ فارسی کا ایک شعر ہے، مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ قرآن کا مغز، ایمان کی روح اور دین کی جان جو ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ تو ان سے تعلق جو ہے وہ صرف سطحی سا یا واجبی سا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ جو ہیں وہ ایمان کی روح ہیں۔ آپ کی ذات پر سچا پکا اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ کا ہر قول صادق ہے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ معلم ہیں، آپ مزکی ہیں، آپ جو ہیں وہ لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا جو ہے وہ ثبوت ہے، اور ان کو جو فالو کرتے ہیں، جو ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ تعالیٰ پر رب ہونے کے اعتبار سے، اسلام پر دین ہونے کے اعتبار سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ رسول ہونے کے اعتبار سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، دل و جان سے اسے تسلیم کر لیا۔ اب ایمان کا مطلب صرف یہی نہیں کہ ہم جو ہے وہ ان پر ایمان لے آئے، بلکہ ان کی افکار و نظریات اور ان کے فرمودات اور ان کی عادات و اطوار اس سے
عقیدت کے ساتھ ساتھ اس کی اتباع کرنا اور انہیں ان کے اوپر عمل کرنا، عمل پیرا ہونا جو ہے یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے ایک کسوٹی ہے جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی حدیث پہ، سنت پہ عمل بھی کریں۔ عزیز طلباء کرام، دوسری چیز ہے اطاعت، بات ماننا، اطاعت کرنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان مبعوث فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے اذن کے مطابق۔ صرف یہی نہیں بلکہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ اس کو آپ عقل کی کسوٹی پہ نہ پرکھیں، جو فرمان آپ کا ہے اس کی اطاعت کرنا ہر مسلمان پہ ضروری ہے۔ علامہ فرماتے ہیں نا عقل کن با قربا پیش مصطفیٰ، عقل کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے جو ہے وہ قربان کر دو۔ اور ایک اور شعر میں فرماتے ہیں با مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤست گر بہو نہ رسیدی تمام بو لحبیست، اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا لو، سارے کا سارا دین وہی ہے، اگر وہاں تک نہ پہنچ سکے تو پھر سب جو ہے وہ ابو لہب والا حساب ہی ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے لیے، ہمارے ان سے تعلق کے لیے، ایمان کی بنیادوں کے لیے ضروری ہے۔ قرآن نے بڑے واضح اعتبار سے اس میں حکم فرما دیا، حدیث میں بڑے واضح اعتبار سے اس میں حکم فرما دیا، لہٰذا آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے لیے اطاعت اور کامیابی کی ضمانت ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہیں۔ آپ کی فرامین پہ عمل کر کے، آپ کی عادات و اطبار اپنا کے آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، اتباع۔ عزیز طلباء کرام، اطاعت اور اتباع میں معمولی سا فرق ہے۔ اتباع کا دائرہ کار جو ہے وہ اطاعت سے زیادہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ کسی کی اطاعت تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی بہت زیادہ دل سے نہیں کر رہے ہوتے۔ اطاعت کا معنی بات ماننا، اوبے کرنا، اتباع کا معنی ان کی پیروی کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اطاعت سے بڑھ کے اب جہاں اتباع ہوتی ہے وہاں محبت بھی ہوتی ہے، وہاں لگن بھی ہوتی ہے، وہاں احترام بھی ہوتا ہے۔ تو اتباع کے لیے محبت، لگن، احترام سب ضروری ہیں۔ تو اتباع کا معنی کسی کے پیچھے چلنا، کسی کی جو ہے وہ پیروی کرنا، اور اطاعت تو بعض اوقات صرف رسمی بھی ہو سکتی ہے لیکن اتباع جو ہے وہ دل سے ہوتی ہے۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم ہے، بلکہ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ سے محبت کا دان پاتے ہیں، تو ان سے بھی کہا گیا اے حبیب آپ فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، فاتبعونی یعنی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ تو تب تم سے اللہ جو ہے محبت کرے گا۔ لہٰذا اتباع رسول میں صحابہ کرام جو ہے وہ ذوق و شوق سے جو ہے وہ پیش ہوتے تھے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ خدا کی محبت اور پسندیدگی کا درجہ صرف اطاعت رسول سے نہیں، دراصل اتباع رسول سے جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے اور ملتا ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا پہ عمل کرنے کے لیے جو ہے وہ فریفتہ ہوتے تھے، اور ان کے پیچھے پیچھے جو چل رہے ہوتے تھے کہ ہم اس سنت پہ عمل کر لیں، ہم اس سنت پہ عمل کر لیں، کوئی سنت رہ نہ جائے جس پہ ہم جو ہے وہ آپ کی اتباع نہ کریں، پیروی نہ کر سکیں۔ چوتھی چیز محبت۔ تو محبت رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، اور یہ چیز اگر نہ ہو تو پھر سب کچھ نام کا عمل ہے۔
محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ ان سے فرما دیجئے گے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری ازواج، تمہارا خاندان اور وہ مال جسے تم نے جو ہے وہ کمایا ہے، اور وہ تجارت جس کے تمہیں ہر وقت جو ہے وہ گر جانے کا یا گھاٹے کا اندیشہ رہتا ہے، اور وہ گھر جنہیں تم بہت پسند کرتے ہو، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پسند ہیں، فتربصوا تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ فرما دے۔ تو محبت رسول، محبت خدا ہر چیز سے بڑھ کے، گھر بار سے بڑھ کے، کاروبار سے بڑھ کے، بیوی بچوں سے بڑھ کے، ہر چیز سے بڑھ کے محبت رسول ہوگی تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ حدیث مبارکہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین، جب تک کہ اپنی والدین، اپنی اولاد اور تمام چیزوں سے بڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نہیں رکھتا، عزیز نہیں رکھتا، ان کے اوپر جان چھڑکنے کے لیے تیار نہیں رہتا، ان کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں رہتا، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے، وہ اپنے دعویٰ ایمان میں جو ہے وہ سچا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جس محبت کا حضور سے ذکر کیا گیا ہے وہ محض جذباتی محبت نہیں جو انسان کو اپنے بیوی بچوں سے ہوتی ہے، بلکہ اصولی اور عقلی محبت ہے، جس کی بنیاد پر انسان اپنی عزیز ترین چیزوں سے بھی جو ہے وہ زیادہ ان اصولوں کو اہمیت دیتا ہے۔ اگر ان اصولوں کی راہ میں وہ اپنا آپ اس کا رکاوٹ بنے، بیوی بچے رکاوٹ بنے، کوئی اور چیز رکاوٹ بنے، خاندان رکاوٹ بنے، کوئی بھی چیز رکاوٹ بنے، تو وہ ان چیزوں سے بڑھ کر اس اصول کی بنیاد پر اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور ان سب کے مطالبہ ٹھکرا کر اس محبت کی اصولی نوعیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں آپ کا ارشاد مبارک ہے واضح فرما دیا، من احب سنتی فقد احبانی، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو عزیز دوستو، محبت رسول اگر ہے تو اتباع رسول ہونی چاہیے، اطاعت رسول ہونی چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ان کی عادات پہ، ان کی سنتوں پہ عمل بھی ہونا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں محبت رسول کے دعوے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ ان سمجھتے ہیں کہ وہ دعوے کھوکھلے نہیں، لیکن ان دعووں پہ دلیل تو تب پیش ہونا کہ ہم اس پہ جو ہے وہ عمل بھی کریں، ان دعووں پہ جو ہے وہ عملی پریکٹس بھی نظر آئے۔ ہم دعویٰ محبت رسول کا کریں اور نماز نہ پڑھیں، جس کو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز مومنین کی معراج ہے، جس نے نماز ترک کی اس نے کافرانہ روش اختیار کی، مسلمان اور مومن میں فرق کرنے والی نماز ہے۔ اور ایسے بہت سی چیزیں جو ہے وہ سچ کا ساتھ، جھوٹ کو چھوڑنا، جو ہے وہ وعدہ خلافی نہ کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر سنتیں، ان پہ عمل بھی ہونا چاہیے، تب ہم محبت رسول کے دعوے میں سچے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ان دعووں پہ سچا ثابت ہونے کی اور ان دل و جان سے تسلیم کرنے کی، ان بنیادوں کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔